أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ جل جلالہ۔ جی السلام علیکم عبد الحمید بھائی۔ جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، اور بکاری میں سیدہ کا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جوم
پنج تن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے وہ دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے وہ میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو ساتھ میرے میرا پیشوا ہے ساتھ میرے میرا پیشوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے لاج رکھنا گدائے کرم کی بردو میری حالی جولی آقا لاج رکھنا گدائے کرم کی بردو میری حالی جولی کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے حالی گیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے اور نام پہ تیرے سب کچھ ملا ہے نام پہ تیرے سب کچھ فدا ہے نام پہ تیرے میں قربان جاؤں آقا نام پہ تیرے میں قربان جاؤں ہم غریبوں کا تو آسرا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم Mr. Sweet. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. With the teaching of zikr, it's not only that something is on our tongue, but it's helps to change our inner feelings, our inner thoughts and emotions, and therefore the way we often react to things. The topic we spoke about yesterday was more so about how we treat others and how we are with our families, with our wives, children, and parents and other family members. And a lot of times we see that somebody who is clouded with some anger, or parents who are in a situation where they don't get along, it becomes an obstacle for the child. And that creates a different sort of test for the child as well. And the key thing to take away from this is that we want to think not from our own position, but from the other person's position as well. That are we causing any sort of problem for them in any emotional way, or any way where they are not being helped, or they're actually being blocked by our ego or negative emotions or actions on our end. And this doesn't just go for children, but it can also go for our parents as well. Are we not paying back the favors that we owe, or are we not taking care of their rights simply because we're acting out, because we are having an ego, because we are wanting to be right and more than we are wanting to be obedient? Or is it more so that we are just not considering how they may be feeling neglected when they get older, or not thinking from their perspective? And this goes for both ways with the relationship with the children and the parents. And from my experience myself, I'm young, I'm not married, I'm not in the situation where I could relate to it on that level, but I can apply the same logic with each relationship that I do have in my family. Am I obstructing anyone's rights? Am I obstructing anyone's happiness because of my own negativity? And if we are in a situation where we reflect upon our actions and we do find ourselves doing so, we should immediately try and strive to correct that action, to not block anyone's hak or their right. For the children in our family, how are we positively or negatively affecting them? Are we setting them up for success in the future, where they will be emotionally stable and ready to be a successful person? Or are we blocking them and making their test in life harder than it needs to be? And in this life, we're all only here once, and it's best we think about how we can make each other's tests easier and not harder for each other. And inshallah, may Allah give us the wisdom to do so. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللہ اللہ، تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں ایک اور دن ذکر کی محفل میں اکٹھا فرمایا، قرآن سننا سنانا، نعتیں سننا سنانا، ذکر کی محفل میں بیٹھنا اور تیری باتیں سننا سنانا نصیب فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زندگی میں انسان کی اصل پہچان اس وقت نہیں ہوتی جب سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو، اصل کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب کوئی معاملہ خراب ہو جائے، کوئی تعلق بدل جائے، کسی سے اختلاف ہو جائے، یا ہمیں وہ نہ ملے جس کی ہم امید کر رہے تھے۔ اچھے وقت میں اچھا ہونا تو بڑا آسان ہے، لیکن مشکل وقت میں بھی انصاف، نرمی اور احسان نہ چھوڑنا اصل تربیت ہے۔ دو آدمیوں نے مل کر کاروبار شروع کیا، کئی سال دونوں نے ساتھ کام کیا، لیکن پھر کچھ اختلاف پیدا ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اب الگ ہو جائیں۔ حساب کتاب کا وقت آیا، ایک شخص چاہتا تو قانون اور کاغذ کی باریکیوں کا فائدہ اٹھا کے اپنے ساتھی کا کچھ حصہ روک سکتا تھا۔ اس کے ایک دوست نے بھی کہا، اب تعلق تو ختم ہو گیا ہے، جو تم بچا سکتے ہو بچا لو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور بولا، تعلق ختم ہوا ہے، میری انسانیت نہیں۔ اس نے پورا حساب کیا، بلکہ جو چیز تھوڑی بہت بھی شبہ میں تھی وہ بھی دوسرے کے حق کے لیے چھوڑ دی۔ اس کے پارٹنر نے حیران ہو کے پوچھا، جب ہم الگ ہی ہو رہے ہیں تو اتنی نرمی کیوں؟ اس نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا راستہ جدا ہو اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ ختم ہو گیا تو اب اخلاق کی بھی ضرورت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رشتہ ختم ہونے کے بعد ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہمارا کردار کتنا سچا ہے۔ اور ہماری زندگی میں اگر غور کریں تو ایک لفظ بہت بولا جاتا ہے، میرا حق۔ میرا حق کیا ہے؟ مجھے کتنا ملنا چاہیے؟ دوسرے نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال غلط نہیں، لیکن کبھی ایک سوال اور بھی پوچھیں، میں اپنے حق سے بڑھ کر کیا بھلائی کر سکتا ہوں؟ کبھی قانون ہمیں ایک حد تک جانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن محبت اور احسان ہمیں اس سے بہتر راستہ دکھاتے ہیں۔ ہر چیز صرف حساب سے نہیں چلتی، کچھ رشتے فضل سے چلتے ہیں، کچھ گھر معاف کرنے سے بچتے ہیں، اور کچھ زخم صرف اس وقت بھرتے ہیں جب کوئی ایک شخص کہہ دے، میں چاہتا تو جواب دے سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اور ایک جملہ زندگی بدل سکتا ہے۔
زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے کہ اپنے درمیان کی بھلائی کو مت بھولو۔ کسی سے اختلاف ہو جائے تو انسان فوراً آخری واقعہ یاد رکھتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی اسی شخص نے اس کا ساتھ دیا تھا، کبھی اس نے مشکل وقت میں مدد کی تھی، کبھی دونوں نے اچھے دن گزارے تھے۔ ایک تلخ واقعہ آتا ہے اور ہم پوری تاریخ کو مٹا دیتے ہیں۔ سمجھدار انسان اختلاف کو اختلاف کی جگہ رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا یہ شخص کبھی اچھا تھا ہی نہیں، وہ کہتا ہے آج ہمارا رستہ بدل گیا، لیکن جو بھلائی کبھی اس نے کی تھی میں اسے نہیں بھولوں گا۔ اور دل کی صفائی یہی ہے کہ تکلیف یاد رہے تو بھی احسان کو نہ بھولے۔ اور جب انسان کسی جذباتی مشکل سے گزرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا معمول خراب ہوتا ہے، نیند بدل جاتی ہے، کھانا بدل جاتا ہے، ذہن ہر وقت اسی مسئلے میں رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نماز، ذکر اور اللہ سے تعلق بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ اور یہاں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس وقت زندگی ہل رہی ہوتی ہے اسی وقت اللہ سے تعلق زیادہ مضبوط چاہیے۔ جیسے طوفان میں کشتی کا لنگر چھوڑا نہیں جاتا، مضبوط پکڑا جاتا ہے۔ آپ کا گھر پریشان ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو، کوئی فیصلہ مشکل ہو تو لوگ ساتھ چھوڑ دیں، لیکن نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ کبھی مسئلہ فوراً حل نہیں ہوتا، لیکن نماز انسان کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہ مسئلے کے اندر بھی سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ اور اگر حالات ایسے ہوں کہ معمول کے مطابق عبادت کرنا بھی مشکل ہو جائے، تب بھی اللہ کی یاد کا تعلق نہ ٹوٹنے دیں۔ اللہ اپنے بندے کے حالات کو جانتا ہے۔ ہمیں زندگی میں ایک اور بات سیکھنی چاہیے کہ ہر تعلق ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن جب کوئی تعلق ختم ہو تو کوشش کریں کہ دوسرے انسان کو ذلیل کر کے، حق مار کر یا زندگی مشکل بنا کر نہ بھیجیں۔ کبھی انسان ہمارے ساتھ نہ چل سکے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے انسان ہونے کا حق بھی چھین لیں۔ اگر کسی کے لیے ہمارے پاس کچھ خیر کرنے کی گنجائش ہے تو خیر کریں، اگر مدد کر سکتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق کریں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نقصان نہ پہنچائیں۔ خوبصورت جدائی بھی اچھے کردار کی علامت ہے۔ آج ہم نے جو باتیں کی یہ صرف دنیاوی تجربات نہیں، یہ جو آج تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی آیات 236 سے 242، یہ انہی حکمتوں کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھاتی ہے۔ ان آیات میں ازواجی تعلق ختم ہونے کی مختلف صورتوں میں بھی انصاف، مناسب مالی رعایت، نرمی اور حسن سلوک کی تعلیم دی گئی، اور ایک ایسا جملہ فرمایا گیا جو صرف میاں بیوی ہی نہیں، ہماری پوری زندگی کا اصول بن سکتا ہے،
اور آپس میں بھلائی اور احسان کو مت بھولو. یعنی راستے بدل جائیں تب بھی پرانی بلائی کو نہ مٹاؤ. اور جیسے جیسے یہ بات انسان کو سمجھ آتی چلی جاتی ہے، جب زندگی کے راستے ہلنے لگیں تو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو. رشتے بدل جائیں، اپنا کردار نہ بدل دینا. اپنا حق لو لیکن احسان کو نہ بھولو. کسی کی غلطی کی وجہ سے اپنی نیکی نہ چھوڑو. اور جب زندگی مشکل ہو جائے تو نماز اور ذکر سب سے مضبوط سہارا بناؤ. کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ ان کا امتحان ہے، ہم جواب میں کیا کرتے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید رسول اللہ وآلک وصحابک یا سیدی حبیب اللہ. وسیم بھائی بات کر رہے جب تک میں شامل ہوا ہوں امتحان کی. جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے، امتحان، آزمائش، مشکل، تکلیف ایک ہی چیز کا نام ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی پیغمبر کو اتنی نہیں دی گئی. یہ تکلیف کیا میرے آقا کو کم ہے کہ آپ کا دین تا قیامت تک پھیل رہا ہے اور آپ کے ماننے والے جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، جو ہم خود بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اکثر دنیا کے کاموں میں وہ ایسے غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ بھی خوش نہیں ہوتا اور میرے آقا بھی خوش نہیں ہوتے. جھوٹ بولتے ہیں اکثر مسلمان، دغا بازی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں. شرابیں تو عام ہو گئی ہیں مسلمانوں پینے کی. تو ایسے کاموں کے کرنے کو جب منع کیا گیا ہے تو کیا میرے آقا خوش ہوتے ہوں گے؟ انہیں تکلیف نہ ہوتی ہوگی اب تک 1400 سال اور آنے والے گزرنے والے وقت تک؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں نا کسی نبی کو نہیں دی گئی. کہ باقی انبیاء کرام کے جو مذاہب تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں نا. جو ان کے پیروکار ہیں وہ تو جھوٹے وہ چل رہے ہیں. اصل کتابیں توریت، زبور، انجیل تبدیلی کر دی گئی. قرآن پاک میں لکھا ہے تبدیلی کر دی گئی. ان کی پیروی کرنے والے اگر ہیں تو وہ جناب علی غلط کاموں میں فالو کر رہے ہیں. اور میرے آقا کا یہ فرمانا، اس لیے یہ آزمائش ہوتی ہے نا، اس پہ کیا کیا میرے آقا نے؟ صبر کیا جاتا ہے. تکلیف جو ہوتی ہے اس پہ صبر کیا. مجھے وسیم بھائی آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں نے تکلیف کی بات سنی نا تو میں نے سوچا کہ اسی پہ بات کر چھوٹی سی. اور ہم جتنے بہن بھائی بیٹھے ہیں نا یہ محفل میں، ہم لوگوں کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. جیسے آپ ہو گئے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، کتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب کو بھی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. اس معاملے پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ انسان جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
اگر انسان چلنے کا ارادہ کرے گا نا تو اٹھے گا چلے گا، تو پاؤں کے چلنے کا انداز جیسا ہے نا ویسا ہی ہوگا، وہ الٹے رخ نہیں چلے گا، آگے کو چلے گا۔ پاؤں کے قدم اس طرح ہی اٹھیں گے کہ انسان آگے کو بڑھے گا، فطرتی طور پر پیچھے کو نہیں جائے گا۔ اسی لیے انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جب وہ عبادت کرے گا نا انتلا کی تو بائی ڈیفالٹ اس پہ رحمت نازل ہونی شروع ہو جائے گا۔ وہ ارادہ کر کے اللہ کی عبادت پہ مشغول جیسے ہی ہوتا ہے نا، ویسے ہی بائی ڈیفالٹ اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہوتی ہے، مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مصیبتیں پریشانیاں ہے تو مالک کی ذات ہی ہے، خوشی بھی وہی دیتی ہے، مصیبتیں پریشانی وہی دیتی ہے۔ تو خود قرآن پاک میں فرماتا ہے مذمتیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ خوشیاں بھی دیتا ہے اور دینے کے لیے ذریعہ بناتا ہے انسانوں کو یا ماحول کو، انوائرمنٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسی حالات آتی، مشکلیں پریشانی آتی ہیں تو لوگوں کو بلیم دیتے ہیں، گیلا شکوہ کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی سے پیسے کے معاملے میں کوئی تکلیف دے دی، جسم کے معاملے میں یا لینے دینے کے معاملے میں یا گفتگو کے معاملے یا عزت کے معاملے، اکثر میں نے دیکھا محفلوں میں ہوتا ہے، محفلوں میں ہوتا ہے، صرف علماء کرام میں نہیں ہے، عام لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ کسی کو تھوڑی سی رسپیکٹ نہ ملے نا تو وہ نخرہ دکھاتا ہے، کیا اس سے ہمیں تکلیف ملی ہے۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ اکثر دیکھا ہے دوسرے کے ساتھ تلف بھی ہو جاتے ہیں، جو جاتے ہیں آپس میں، یا کوئی نہ کوئی رنجش ہی ہو جاتی ہے کہ اس سے مجھے تکلیف ملی، اس بات سے، اس بات کے کرنے سے، اس کام کے کرنے سے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے مجھے تکلیف ملی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس سے بھی تکلیف ملتی ہے نا تو گیلا شکوہ نہ کرے، درگزر کرنے کی کوشش کرے، اور یہ خیال کرے مجھے اللہ کی طرف سے یہ ایک درد، تکلیف اور آزمائش آئی ہے، اللہ ہی نے اس کو دور کرنا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے۔ اور بندے کے ذریعے ہی، انوائرمنٹ کے ذریعے اگر وہ دیتا ہے نا نیگیٹیوٹی، تو اسی کے ذریعے وہ ختم بھی کرتا ہے۔ توکل اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور کسی پہ جادو تویزات ہوئے ہیں تو اللہ کا حکم ہوا تو ہوئے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہ ختم بھی ہو جائیں گے۔ یہ آزمائش اور تکلیف کے موضوع پہ یہ گفتگو ہے، ورنہ اس کے بارے میں بات کروں تو اور بھی کئی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ایسا بھی کر لینا چاہیے، ایسا بھی کر لینا چاہیے، ایسا بھی کر لینا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، اگر کسی بھی شخص یا کسی بھی ماحول کی وجہ سے تکلیف یا پریشانی، آزمائش آئے تو اس چیز یا شخص کو برا بھلا مت کہو، کوشش کرو کہ ہمارے منہ سے پھول جھڑیں، کانٹے نہ جھڑیں، اور اللہ کی طرف توجہ رکھیں تاکہ اللہ اس مصیبت وقت کو، پریشانی وقت کو، آزمائش کو دور کرے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم نازل کرے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم آدم بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دعا الحمد کریے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.